بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بینگن کے کیا فائدے ہیں اور یہ بینگن کن حضرات کے لیے مفید ہے اور کن کے لیے نہیں۔ تو دوستو، بینگن جو ہے، بینگن ایک اللہ کی نعمت نما پیدا کی ہوئی سبزی ہے۔ تو بینگن بھوک لگاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، قبض کشا ہے۔ تو دوستو، جن کے معدے میں گیس ہے، درد رہتا ہے اور تبخیر ہو تو اسے کھانے سے دست آئیں گے، جو بے حد فائدہ بخش عمل ہے۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے بینگن کا سالن زیادہ مفید غذا ہے، کیونکہ بینگن بلغم کا دشمن ہوتا ہے اور اسے کھانے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ بینگن کا سالن دل کے لیے اچھا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے، بھرپور طاقت دیتا ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اس کا سر گھس کر بواسیر کے مسوں پر ملیں تو بے حد فائدہ دیتا ہے اور بواسیر کے مسے ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ دوستو میں نے بتایا ہے کہ بواسیر کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ بینگن کو جب وہ ڈنڈی سے تھوڑا سا نیچے سے رکھ کر کاٹیں اور ڈنڈی جو ہے بواسیر کے مسے جو ہوتے ہیں اس پر اس کو اچھی طرح رگڑیں اور بواسیر کے مسے انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہے۔ بینگن کے سرے اور چھلکے لے کر انہیں دھوپ میں خشک کر لیں۔ بینگن انہیں کوئلوں پر ڈال کر بواسیر کے مسوں کو دھونی دیں۔ چند روز یہ عمل کریں، بواسیر کے مسے دور ہو جائیں گے اور انہیں آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بینگن کو جلا کر اس کی راکھ شہد میں ملا کر بواسیر کے مسوں پر ملیں، تب بھی بواسیر کو شفا ہوگی اور وہ خشک ہو کر جھڑ جائیں گے۔ اگر اسے گوشت کے ساتھ ملا کر پکایا جائے یا اسے کھانے کے بعد انار یا سرکہ استعمال کیا جائے تو اس کی خشکی اور گرمی، بینگن جو ہے یہ خشک اور گرم ہے، تو اس کو انار یا سرکہ یا گوشت میں ملا کر پکایا جائے تو اس کی خشکی اور گرمی اثر انداز نہیں ہوتی۔ بینگن مجموعی حالت میں ایک مفید ترکاری ہے۔ بینگن پورے ثابت ابھی سبز حالت میں ہوں تو اس میں بہت سے لونگ اکثر جو ہے وہ ہمارے کچن میں ہوتے ہیں، گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جو لونگ ہوتے ہیں وہ بہت سے لونگ جو ہیں بینگن کے اندر چبو دیں اور جب یہ بینگن پک جائے تو اسے توڑ لیں اور گھی میں تل لیں۔ اس طرح اس کے استعمال سے یہ پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتا ہے۔ جن حضرات کو پٹھوں کا مسئلہ ہو تو وہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ ایک بینگن سبز حالت میں، یعنی کہ وہ ابھی تیار ہو رہا ہو، سبز رنگ میں ہو، تو اس کے ارد گرد لونگ جو ہیں وہ چبو دیں، بہت سے لونگ چبو دیں۔ پھر جب وہ بینگن پک جائے تو اسے پھر آپ توڑ لیں اور گھی میں تل لیں، تو پھر اس کے استعمال سے آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو یہ طاقتور بنا دے گا، اور آپ جو پٹھوں کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں، کھچاؤ رہتا ہے آپ کے پٹھوں میں، اکثر یہ گردن کے پاس سے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے یا پورے جسم میں کھچاؤ رہتا ہے، تو اس سے آپ کے پٹھوں کی جو بیماری ہے یا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے کریں آپ تو آپ کے پٹھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں نیند کم آتی ہے، بواسیر کی شکایت ہو، جسم میں خشکی ہو، وہ بینگن کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور بینگن کا استعمال ہر قسم کے بندے کے لیے جو بخار میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس حالت میں بینگن کا جو سالن ہے یا بینگن کھانا ہے، تو اس حالت میں اس کا
کھانا منع ہے۔ بیگن کو کوئلوں پر، کافی سارے کوئلے ہوں، اس میں آپ کوئلوں میں بیگن کو دبا دیں، وہ اچھی طرح جب پک جائے بھرتا بن جائے گا بیگن کا، تو اس کو کنڈی ڈنڈا لیں اور اس میں اچھے طریقے سے پیس کر اور اس میں آپ ہلکا سا دھنیا، زیرہ اور ایسی چیزیں ملا کر کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پھر بیگن کی سالن کی تاثیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور یہ معدے کے لیے پھر فائدہ مند ہوتا ہے، تو اس طرح کھانا چاہیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں دوستوں میں، اور فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ میں شیئر کیا کریں۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آنے والے نئے ویورز، جتنے بھی آنے والے چینل پہ نئے ویورز ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو پھر ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔